تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک سورت خطبے کے اندر اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ سورت جس کا نام سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے، اور ابتدائے زمانے کے اندر اس سورت کا نزول ہوا، یعنی جب نبی علیہ السلام پر وحی کا آغاز اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا 40 سال کے بعد غار حرا کے اندر سورہ علق سے ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات تو وہ ہے کہ جو غار حرا کے اندر سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اسی طریقے سے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ وہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کا نزول ابتدائی زمانے کے اندر مکے کے اندر ہوا۔ اور مکی زندگی آپ جانتے ہیں بڑی تکالیف کی زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، نبوت کے بعد کی زندگی جو 23 سالہ زندگی ہے، اس میں 13 سالہ زندگی مکی زندگی آزمائش، امتحانات، ڈر، خوف، کوئی الجھن پریشانی ایسی نہیں تھی کہ جو اس موقع پر سامنے موجود نہ ہو۔ مکی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک شیاب ابی طالب کے اندر آپ قید رہے۔ اسی طریقے سے مکی زندگی کے اندر چھپ چھپ کر کے نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ دارالندوہ
یا دار ارقم، حضرت صحابی ہیں، ان کے مکان کے اندر میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، مکی زندگی جو ہے وہ تکالیف اور امتحان کا مجموعہ ہے، کوئی ایک تکلیف نہیں کہ جس کو یہاں پر بیان کیا جائے۔ تکلیفوں کا ایک ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کہ اتنی تکالیف، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دین کی خاطر جتنی تکالیف مجھے دی گئی، جتنا مجھے پریشان کیا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، ستایا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ طائف کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، طائف کا سفر وہ عجیب داستان ہے۔ تو ابتدائی زمانے کے اندر اسلام کا نام لینا، مکے کی سرزمین کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کرنا تھا۔ ابتدائی زمانے کے اندر جو ابتلا اور آزمائش آئی ہے، امتحانات، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جن صحابہ کو منتخب کیا واقعی بڑے خوش نصیب تھے کہ چٹان کی طرح مضبوط ڈٹ گئے اپنے مشن کے اوپر، لیکن ایک انچ کوئی صحابی پیچھے ہٹتا نظر نہیں آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مشہور واقعہ ہے، آگ کے اوپر لٹانا۔ میں کہتا ہوں مکے کی سرزمین تو بغیر آگ کے آگ کی طرح ہوتی ہے، وہاں پر کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، گرم علاقہ ہے، سورج کی تپش، اگر دھوپ اور نیچے سے ریت گرم ہو اس کے اوپر لٹا دیا جائے تو ہمارے یہاں ایسا ہے جیسے توے کے اوپر کسی کو لٹا دیا جائے۔ تو کسی نے پوچھا بلال اتنی تکالیف، اتنی مار تم نے کھائی ہے، ذرا اپنی کمر کو دکھاؤ۔ کمر کھول کر کے دیکھی تو واقعی بالکل ایک دم جیسے کسی آدمی کی سخت پٹائی ہوتی ہے تو کمر پر نشان تھے۔ پوچھا ان تکالیف کو کیسے برداشت کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ تکلیف دینا شروع کرتے تھے، ہم اپنے اللہ سے لو لگاتے تھے، زبان پر آتا تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ نعرہ ان کی زبان سے اتر کر کے ان کی رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر سما گیا تھا۔ اور جب اللہ اللہ انسان کے جسم کے اندر سما جائے تو چاہے آپ اس کی بوٹیاں نوچ ڈالے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا مالک اللہ ہے، اور اس کو کہنے کے بعد ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے، جم گئے اس کے اوپر، اتنے جمے کہ جان چلی جائے لیکن اپنے موقف اور مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ہی لوگوں کے استقبال کے لیے آسمان سے رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں زمین پر، اور فرشتے آ کر کے ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف کوئی غم مت کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ، موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ زندگی ہوگی جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ یہ انعامات کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جنہوں نے ابتدائی زمانے کے اندر ایمان کے لیے قربانیاں دی۔ میں نے سورہ ضحیٰ کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیات جناب نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے، آپ علیہ السلام کو تسلی کس انداز میں اللہ نے دی ہے آپ اس کو دیکھیے۔ ان روایات کے اندر آتا ہے کہ اس سورت کا شان نزول، بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جس طرح 5 وقتہ نماز فرض تھی، تہجد کی نماز بھی آپ ایسے ہی پابندی سے پڑھتے تھے، بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ نبیوں کے اوپر یہ نماز بھی فرض کی طرح ہوتی ہے۔ تو کسی عذر کی وجہ سے 2-3 دن ناغا ہو گیا،
مشرکین کو پتا چلا تو مذاق اڑانا شروع کیا، کہنے لگے کہ محمد کا جو شیطان تھا لگتا ہے وہ محمد سے نعوذ باللہ ناراض ہو گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کو، فرشتے کی آمد کو شیطان سے تعبیر کیا۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت جو اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب سے پیار کرتے ہیں، جب دیکھا کہ میرے محبوب کو تانے دیے جا رہے ہیں، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو اللہ نے تسلی کے لیے تقریباً پوری 11 آیات نازل فرمائی۔ کتنی آیتیں ہیں اس سورت میں؟ 11 آیتیں ہیں، 140 یا 41 اس کے حروف ہیں، اور تقریباً 40 کلمات ہیں۔ ایک لفظ نہیں، 2 لفظ نہیں، 3 لفظ نہیں، ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، بلکہ پوری 11 آیات جبریل لے کر کے آئے اور عجیب مضمون ہے۔ تو ایک روایت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوئی، اس کی وجہ سے مشرکین نے تانا دیا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ شروع زمانے کے اندر جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے کچھ دنوں تک وحی کا نزول موقوف ہو گیا، وحی نازل نہیں ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس کی بھی وجہ لکھی ہے کہ یہود اہل کتاب آپ کی خدمت میں آئے، آ کر کے انہوں نے سوال کیا، اے محمد اصحاب کہف ان کا واقعہ بتائیے، یہ کون لوگ تھے، کیا ان کا مسئلہ تھا، کہاں کے رہنے والے تھے؟ اسی طریقے سے ذوالقرنین کون تھا؟ اور اسی طریقے سے تیسرا سوال روح کے بارے میں کیا، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 1 دن 2 دن 4 دن کئی دن گزر گئے، وہ روز آ کر کے بیٹھ جاتے کہ بتاؤ، اور آپ جو کچھ بتاتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں بتاتے ہیں، اپنی طرف سے تو گھڑ کر کے بتاتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب جو کچھ کہتا ہے وہ خالص وحی اور میرا پیغام ہوتا ہے، یہ پیغام پر ہے، حکم میرا ہوتا ہے، بتانے والا میرا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا، کوئی وحی نہیں، کوئی پیغام نہیں، اور وہ روزانہ آ کر کے آپ پر مطالبہ کرتے ہیں بتائیے بتائیے۔ 16-17 دن گزر گئے، 17 دن کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، محبوب اگر کسی سے آپ وعدہ کریں کہ کل بتاؤں گا تو اس میں انشاءاللہ بھی کہہ لیا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا، یہ تعلیم دی گئی۔ بہرحال بعد نے یہ لکھا ہے، اور بعد نے سبب نزول اور بھی لکھا ہے۔ ابو لہب جو پیغمبر کا سگا چچا ہے، اس کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کو بڑی تکلیف پہنچایا کرتی تھی، حالانکہ صحیح چچی ہے رشتے کے اندر۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں توہین کی اور کہا جب وحی بند ہو گئی، وحی کا آنا موقوف ہو گیا، اے محمد کیا تیرا شیطان تجھ سے ناراض ہو گیا؟ اب کیوں نہیں وحی آتی، اب کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو آپ سوچئے ایسے الفاظ سے دو جہاں کے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر صدمہ ہوتا ہوگا کہ یار میں ان کا حریص ہوں، لالچی ہوں ایمان کا کہ جہنم سے بچ جائے، اور یہ لوگ مجھے ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام خاموش، کچھ جواب نہیں دیتے، بالکل چپ چاپ، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت پریشانی ہو گئی، اللہ نے جبریل کو یہ قرآن پاک کی آیات لے کر کے بھیجا، اور جاؤ اعلان کر دو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب صبح کے وقت کی قسم، شام کے وقت کی قسم، دن کی روشنی کی قسم، اور رات کے اندھیرے کی قسم۔ کیا مطلب؟
اللہ تسلی یہ دینا چاہتا ہے نبی جی زمانہ رات اور دن کے اندر بند ہے، یا تو رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے، دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی، اور رات آتی ہے تو دن نہیں ہوتا۔ جب دن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اٹھو کام کاج کے لیے نکل جاؤ، اور رات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ آرام کرنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف چلے آؤ۔ صبح خالی پیٹ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کر کے وہ بھی اپنے آشیانے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تسلی یہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دن کے بعد رات آتی ہے، رات آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ رات کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں آرام چاہیے، تم تھک گئے ہو۔ ایسے ہی جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دن کی روشنی کی طرح ہے، اور جب وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ سمجھے نہیں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب وحی کا آنا دن کی روشنی کی طرح ہے، اور رات کا آنا وحی کے موقوف ہونے کی طرح ہے۔ تو رات آنا اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ ناراض ہے، نہیں، دن آتا ہے تو بھی اللہ راضی اور خوش ہے، رات آتی ہے تو بھی اللہ راضی اور خوش ہے۔ اسی طریقے سے اگر وحی بھیجتے ہیں تو بھی اللہ خوش ہے، اور اگر وحی نہیں آتی تو بھی اللہ ناراض نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے صبح کی روشنی کی، دن کی روشنی کی، دن کے اجالے کی، اور قسم ہے رات کے اندھیرے کی۔ جس طرح زمانہ رات اور دن کے اندر بند ہے، اسی طریقے سے کبھی ہم وحی کو بھیجتے ہیں اور کبھی وحی کو موقوف کر لیتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب ترجمہ اور کیا ہے، وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد اللہ نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو کہا ہے۔ محبوب تیرا چہرہ ایسا روشن اور منور ہے جیسے صبح کی روشنی۔ صبح کے وقت جب روشنی آتی ہے تو ہر انسان کو صبح کا وقت بڑا عزیز، بڑا سہانا اور بڑا عجیب سما ہوتا ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے روشن چمکدار چہرے کی قسم، اور واللیل، محبوب تیرے چہرے کے اوپر، تیرے سر کے اوپر جو کالی زلفیں تیرے بال ہیں، ان چمکدار کالے بالوں کی قسم۔ اللہ رب العزت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ چہرے کی اور زلفوں کی قسم کھائی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی سے عشق نہیں، ترجمہ تو دیکھو کتنا حسین ترجمہ۔ محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، محبوب تیری پیاری پیاری زلفوں کی قسم۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ہستی اس کائنات کے اندر ایسی ہے کہ چہرے کو دیکھو تو دن کا منظر نظر آتا ہے جیسے دن نکل گیا ہو، اور اگر رات کا منظر دیکھنا ہو تو محبوب کی کالی زلفوں کو دیکھو، زلفیں بتاتی ہیں کہ رات کس طرح کالی ہوتی ہے۔ محبوب میں کیسے آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں جب میں نے بنایا آپ کو اس انداز سے ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھو تو دن نظر آتا ہے، آپ کی زلفیں دیکھے تو رات نظر آتی ہے۔ اس زمین اور آسمان کے اندر آدم سے لے کر آخری انسان تک ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کی ذات کے اندر میں نے رات اور دن دونوں کو جمع کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ کے چہرے کا منظر والضحیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور آپ کی زلفیں واللیل اذا سجا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ محبوب آپ کو دشمنوں کے طعنوں سے، ان کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا حسین چہرہ، اتنے اسمارٹ بال اور اتنا بہترین ہم نے جس کو سانچے کے اندر ڈھالا ہے، آپ کے مخالف، آپ کے دشمن آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر توجہ مت کیجیے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، میں رب کہتا ہوں نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ میں آپ سے ناراض ہوا۔ یہ اللہ نے تسلی دی۔ بتاؤ بھائی سورت ختم ہو جانی چاہیے یا نہیں؟ یہ بات تو پوری ہو گئی، دشمنوں نے اعتراض کیا، تانا دیا، تو اللہ کہہ دیتے ما ودعک ربک وما قلی،
نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ میں آپ سے دشمنی رکھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں نے آپ سے وحی روک لی ہوں۔ بظاہر صورت کو ختم ہو جانا چاہیے چونکہ بات مکمل ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت جو اپنے نبی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اللہ خاموش نہیں ہوتے۔ مزید آگے آپ پڑھیے 9 آیتیں اور ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب، ساری دنیا کے لیے ضابطہ دوسرا ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے ضابطہ دوسرا بنایا ہے۔ عام انسانوں کے لیے ضابطہ یہ ہے، ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت، نئی تکلیف لے کر کے آتا ہے، کیونکہ ایسا ہے نہیں ہے آپ سے پوچھے کیا حال ہے کہ جی بس گزر رہی ہے، اور بھائی کل کیسا ہوگا؟ ہر انسان کہے گا بھائی کل کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ یہی ہے نہیں ہے۔ ہر انسان آنے والے دن میں مزید کسی نہ کسی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الموت وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان چلتا رہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا حالات آئیں گے، امتحانات آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بھی ضرور، تاکید کے ساتھ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے، ضرور بھی ضرور تم کو دنیا کے اندر بھیج کر کے ہم آزمائش میں ڈالیں گے۔ اسی لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہوں۔ ہر انسان کسی نہ کسی الجھن پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور پریشانیوں کا آنا یقینی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور آزماؤں گا میں تم کو بِشَيْءٍ، لیکن تسلی کی بات یہ ہے اللہ نے بِشَيْءٍ کہا ہے۔ علماء کہتے ہیں بِشَيْءٍ کے اندر جو تنوین ہے وہ قلت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس تھوڑی بہت برائے نام ہی تم کو آزماؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ زیادہ تر تو معاملہ اگنور کروں گا، معاف کرتا رہوں گا، چلو چھوڑو چلو چھوڑو، لیکن تھوڑی تھوڑی آزمائش کر کے دیکھوں گا۔ کس چیز میں؟ کبھی جان میں کمی ہوگی، کبھی مال میں کمی ہوگی، کبھی اولاد میں کمی ہوگی، کبھی باغات میں کمی ہوگی، کبھی کاروبار میں کمی ہوگی۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی جان کم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان حالات کے اوپر جو صبر کرے گا اور جس کا عقیدہ یہ ہوگا اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں پورا حق ہوتا ہے جو چاہے کرے۔ اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کی موت کی خبر سنی اور یہ کوئی برکت کی دعا دے دی ہم نے، نہیں، یہ ہمارے لیے تسلی ہے۔ کسی کے عزیز کا، رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، کوئی بری خبر سنے، تعلیم یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا حق ہوتا ہے، جس طرح چاہے رکھے، جس طرح چاہے استعمال کرے۔ جب وقت آ گیا اس نے لے لیا، اور آگے فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور عقیدہ یہ رکھے ہمیں بھی ایک دن بھائی وہیں جانا ہے جہاں یہ گیا، کیونکہ ایسے ہی نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ چلا گیا کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اللہ نے فرمایا حالات آئیں گے، لیکن ان حالات کے اوپر جو
دو چیزوں کو برداشت کرے اور یوں کہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علیہم الصلوات، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ حالات تکالیف آئی اور ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی نئی تکلیف لے کر کے آئے گا، لیکن محبوب تیرے بارے میں ضابطہ ہم نے دوسرا بنایا ہے۔ وہ ضابطہ سن لیجئے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے لیے ہم نے ایک اسپیشل آپ کو عزت یہ دی ہے کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اسپیشل لکا کا مطلب ہے آپ کے لیے، لکم نہیں ہے تم سب کے لیے، آپ کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا دن، چونکہ آخرت کا مطلب ایک تو آخرت ہی ہے اور ایک ہر آنے والا دن جو بعد میں آتا ہے وہ بھی آخرت ہے آج کے مقابلے میں، آج اور اس جب کل آئے گا تو وہ آخرت ہے آج کے مقابلے میں۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ تقریباً 63 سالہ زندگی نبی کی اس ایک لفظ کے اندر اللہ نے سمیٹ کر کے رکھ دی۔ وہ کس طرح؟ وقت نہیں، انشاءاللہ میں پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ محبوب کی 63 سالہ زندگی کو ایک لفظ قرآن کے اندر بیان کر دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کریں گے آپ کے سامنے۔ اللہ نے یہ پوری سورت اپنے محبوب کی تسلی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی بدبخت نے، کسی دشمن نے نبی کو تکلیف دی ہے تو اللہ نے نبی کو ایک سائیڈ کر دیا اور خود مقابلے پر آ کر کے جواب دیا ہے، اور جواب بھی ایسا پچھلے جمعے میں آپ نے سنا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں کیسے جواب دیے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس نبی سے ہم محبت کریں، ہم اس کے کلمہ گو ہیں، اس کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اس کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہم اور اس کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے، قرآن جیسی کوئی قرآن نہیں ہے، اس دین جیسا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں سلیکٹ کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک چیز چن کر کے آخری پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔